يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب بہنیں؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گی.
اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بہترین صحت والی زندگی عطا کریں اور ہمیں دین میں استقامت عطا کریں۔ ہم آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ سب سے پہلے میں کچھ بات رمضان المبارک کے بارے میں کرنے والی ہوں کہ کیونکہ چند دن کی بات ہے کہ ایک دن پھر رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا اور اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔ اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری زبانیں اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے۔ اس ماہ میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نعمت عطا کی گئی۔ اس ماہ میں قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے اور شفا بھی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے رمضان سے پہلے ہی دورہ قرآن کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ ہم روزے شروع ہونے سے پہلے ہی خود کو قرآن پاک سے جوڑ لیں اور پھر اس کی رمضان کی جو ہے بھرپور سعادتیں اور نعمتیں حاصل کر سکیں۔ کل کے پارے سے کچھ ریفلیکشن پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے چہرے کی خاطر کریں اور اس کی خوشی کے لیے کریں، وہ ضرور راضی ہوگا۔ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے اور اس کی رضا کی تڑپ بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ صدقات کے بارے میں ذکر آیا تھا کہ صدقہ جو ہے ہمیں لازمی کرنا چاہیے، اور صدقہ دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ جو بہتر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے قرآن پاک، جو ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، جو ہمارے دلوں کے لیے دلوں کے امراض کے لیے شفا بھی ہے اور ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی ہمیں قرآن پر جو ہے وہ خوشی سے وقت لگانا چاہیے اور ہمیں جو ہے نا یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں اور نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بابرکت کتاب ہے اور اس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہی ہے، تو اس لیے ہمیں شوق اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے۔ اب ہم آج کے جو ہے اپنے فورتھ پارہ کا آغاز کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ یعنی صرف انکار ہی پر بس نہ کی، بلکہ یہاں پر مطلب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی وہ چیزیں خرچ نہیں کرنی جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور سوچے کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ نیکی حاصل ہوگی۔ مطلب ہمیں اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ کرنا ہے، اور یہاں بر سے مراد جو ہے معنی وسعت کا بھی آیا ہے، خیر کثیر کا بھی معنوں میں آتا ہے، یعنی ہم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کریں، تو اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے ہم جب تک کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔
اور البل کا ایک معنی جنت بھی کیا گیا ہے، یعنی جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہم جب تک کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، انہوں نے خود پر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں جو چیزیں حرام کی گئی تھی وہ ان کی اپنی زیادتیوں کی وجہ سے ہی کی گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ بے شک سب سے پہلے عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بیانایا گیا تھا، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ یہاں ان دو آیتوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، یعنی کوئی کیونکہ اساس دنیا جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی کی تعلیم میں ایک یکسر موافق نہ تھا، مطلب تو انہوں نے فقہی اعتراض شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال کرا دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا تھا۔ اسی طرح ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا، بات کی آیات اسی اعتراض کے جواب میں ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس گھر میں ایسی صریح علامات پائی جاتی ہیں خانہ کعبہ میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کی رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا ہے۔ 2500 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک جو عرب تھا انتہائی بدامنی کی حالت میں مبتلا رہا، پھر مگر اس فساد بھری سرزمین میں کعبے اور اطراف کعبہ ہی کا ایک خطہ ایسا تھا جس میں امن قائم رہا، بلکہ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ پھر ابھی ہمیں یاد ہے کہ نصف صدی پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے کہ ابرہہ نے جیسے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے مکہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہر الہی کا شکار ہوئی۔ اس واقعے سے عرب کا بچہ بچہ واقف ہے۔ اور یہاں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن و امان والا ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا جو ہے وہ اسی پر فرض ہے جو مالی اور بدنی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی یعنی کہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو یہ اس کے لیے کفر کے برابر ہے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بنا دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آگے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ یہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ یہاں جو ہے امر بالمعروف کے بارے میں جو ہے اور نہی عن المنکر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں امر بالمعروف پہلے اور ایمان بعد میں آیا، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے ہوتی ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ مطلب ہر وہ کام جس کا کرنا سب کے سامنے معلوم ہو اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو اور انسان کی عقل و فطرت اسے صحیح قرار دیتی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو، اسی لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا۔ اور منکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی بنیادی طور پر ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرے اور ایمان والے بھی اسے برا خیال کرتے ہیں، انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہو۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں: اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بیت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے ان میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن المنکر الگ رکن ہے۔ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات بھی آئی ہے کہ عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی قتال کے سمجھتے ہیں، جبکہ جہاد کے معنی ہیں حتی الامکان جدوجہد، اللہ کے دین سیکھنے سکھانے، لوگوں تک خیر لے جانے، ان سے شر کو روکنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنے، جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے ضروری کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ میں نے ہجروں کے پاس ہو کر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے کچھ سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کام جو ہیں تمام مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، تو کیا حال ہو رہا ہے دنیا میں، جگہ جگہ جو حالات ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں۔ اور یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مطلب ہم لوگ سزا پائیں گے اس روگ، اور جب کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، یعنی جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلسلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں
جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے، ان پر ذلت کی مار ہی پڑے گی۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کہیں کو تھوڑا بہت امن اور چین نصیب ہوا بھی تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم ہوا امن و چین نہیں، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، اور یہ جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آگے ہم سے کہا جا رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس نے پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس سے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو پسند ہوتی ہے، اور ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، اور جو کچھ بھی اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کو غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ وہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے
حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اچھا، یہاں آیت نمبر 120 سے ہمیں ایک بہت اچھی بات جو سبق ہمارے لیے ہے عمل کی، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو اس میں جو ہے وہ تاخیر نہ کریں اور صبح سویرے جو ہے اپنا کام شروع کر دیں۔ اور ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ دین کے کام میں سستی نہ کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی فوج کو خود متعین کر رہے تھے، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہر کام کو آرگنائز طریقے سے کریں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس دن آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا ہے اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اس آیات میں، ان آیات میں جو ہے وہ جنگ احد کے جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ جیسے اللہ کی مدد جو ہے وہ اسی اعتبار سے آتی ہے جتنا ہمارا جذبہ ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیات اسی کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے کہ ہاں ہم جو ہے وہ اپنے ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم فوراً سے جو ہے وہ اس کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اس کا لیے دل میں برا سوچتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے، تو پھر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو عفو درگزر سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمینوں اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں، دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ کبھی دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ اور تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو، ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
یہاں جو ہے ہمیں ایک بات اور بتائیے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سمود کے آثار قدیمہ تھے، تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم خنڈرات سے گزریں تو وہاں ہنسنے اور تصویریں وغیرہ بنانے کے بجائے ہم وہاں سے اس سے عبرت حاصل کریں. جو بھی پچھلی قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں ہم ان کو سے عبرت حاصل کریں، ان سے جو ہے اپنے لیے مطلب اچھا نتیجہ نکالیں کہ ہمیں وہ نہیں کرنا ہے جو انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور ان کا پھر کیا انجام ہوا. اور جو نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے ان کے لیے تو بس یہ ایک بیان ہی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور غلط کاموں سے پرہیز کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک ہدایت بھی ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ غم زدہ نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریقوں کو بھی لگ چکی ہے. یہاں اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے تو جنگ احد میں یہ چوٹ کھا کر تم کیوں دل شکستہ ہو. یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی جو ہے وہ راستے کے گواہ ہیں. اصل الفاظ ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا ہے اللہ، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ الگ چھانٹ لینا چاہتا ہے جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہیں، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. یہاں جو ہے وہ ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے اور ان کو اللہ کی راہ میں نکلنے کی اور شہید ہونے کی بہت تمنا تھی. تو ان سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم میں جو ہے وہ موت کو مطلب دیکھ لیا ہے اپنے سامنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس میں ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تو ایک شہادت کی تمنا تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. اور کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہاں ہمیں صبر اور شکر کے جو ہے وہ بہت سے پہلو بتائے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو شکر گزار ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزا دی جائے گی. اور ہمیں شکر جو ہے وہ دل سے بھی کرنا ہے اور زبان سے بھی. جیسے دل سے ہمیں ماننا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ ہی نے دی ہے. اور جو زبان سے ہم کس طرح سے مطلب کہ ہمارے جو اعضاء ہیں ہمیں زبان سے بھی ادا کرنا ہے شکر اللہ تعالیٰ کو، اور ہمارے اعضاء میں بھی اس کا شکر نظر آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے آگے صبر کی بھی تلقین کی گئی ہے. اور ان کی دعا بس یہ تھی
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ اضافت ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اور اس دعا کے نتیجے میں آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت کا بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم جب بھی نکلیں تو اس سے ہمیں جو ہے وہ دعا بھی کریں اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بیٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے جو ان کے ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یہاں کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ یہاں پہ یہ واقعہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے حملہ ہوا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل ہو گئی، پھیل گئی تھی، تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت جو ہے وہاں رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں ہمیں ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ غم پر غم کیوں آتے ہیں؟ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں، اور اس لیے وہ غم پر غم ڈالتا ہے ہم پہ تاکہ بندہ غم سہنے کا عادی ہو جائے اور اس غم کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ اور غم کے کچھ نقصانات بھی ہیں کہ غم جو ہے وہ تنگی پیدا کرتا ہے، مفید کاموں سے ہمیں روکتا ہے، اور جو ہے انسان کے اندر نفسیاتی گرہیں لگ جاتی ہیں، نیکی کے مواقع بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو دعا کے ساتھ ساتھ خوش رہنے کا بھی عادی بنائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دکھ اور غم سے۔ تو ہمیں یہ ترغیب کی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹ جائے یا ہمارے پاس سے چلی جائے تو اس پر غم نہیں کرتے رہنا، بلکہ اللہ کی رضا میں ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے۔
اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یہاں پہ ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھی، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس سارے کام جو سارے اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر دلوں میں منافقت ہوگی تو نیکی کے مواقع بھی جو ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں، پھر اللہ نیکی کی توفیق بھی جو ہے وہ ہم سے چھین لیتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے کا دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و ندا کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. یہاں ہم جو ہے بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا وہ نہ جاتا تو نہ مرتا یا ایسا واقعہ پیش نہ آتا. تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا ہے، ہمیں اللہ تعالی پر ہی بھروسہ کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. وہی جو ہے کیا کہتے ہیں زندگی دینے والا بھی ہے اور وہی موت دینے والا ہے. یہ سب کسی کے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو موت سے بچا لے یا کسی حادثے سے بچا لے. ان سب کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ تم سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. یہاں پہ جو ہے ہمیں ایک دائی یا کسی لیڈر کی جو ہے وہ صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ جو ہے اس کے کیا کیا صفات ہیں کہ رحمت کرنے والا ہو، نرمی تواضع اختیار کرے، کندھے جھکا رکھے، ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی فکر کرنا. اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کے کاموں کو نرمی جو ہے وہ کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. اور جو ہے نرمی جو ہے گھرانوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. جس گھر میں نرمی عطا کی گئی ہو تو وہ ان کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی ہے، اور جن سے نرمی روک لی گئی تو ان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم سوچیں کہ سامنے والا جو ہے وہ نرمی اختیار کرے، بلکہ ہمیں خود جو ہے وہ اپنے اندر اپنے رویے میں نرمی لانی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نرمی کا آغاز کرنے والا بننا ہے.
کسی نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اور وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بندے لڑنے کے لیے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے کے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسے مومنوں کو اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ یہاں یہ واقعہ ہے کہ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا کہ انہوں نے آپس میں کہا یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ اور یہ جو ہے اس آیت میں اشارہ انہی جو ہے فداکاروں کی طرف ہے۔ ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں خبریں مشہور کرنی شروع کی کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے
اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ مسلمان اس پروپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، تو 1500 جو ان کے فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ابو سفیان مقابلے پر نہ آیا اور مسلمانوں نے 8 روز تک بدر میں ٹھہر کر تجارتی کاروبار سے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوست سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزدرا نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، یہ ڈھیل ہے جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں۔ اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت جو ہے وہ عذاب ہے، سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی تمہیں یہ بتا دے کہ تم میں سے کون مومن اور کون منافق ہے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اجر عظیم کس کو ملتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرے۔ تقوی انسان کے دل پر ایک چیک ہوتا ہے کہ ہمیں برا نہیں سوچنا، کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالنی، اور عمل میں بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ یہودیوں کا قول تھا۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں، اللہ مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں، ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کریں جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، تو ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب اصل دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔
مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین میں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کی ہے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت پر سب پر حاوی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مالک، ہم نے ایک پکار والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے رب جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں
ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام کرو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردگی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہاں جو یہ آخری آیات ہیں سورۃ آل عمران کی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پر غور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بھی وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ یہاں ذکر کو جو ہے وہ غور و فکر پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ام الدرداء سے پوچھا گیا ابو الدرداء اکثر کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی بھی ضروری ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کا خیال کیا ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے کوئی عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ یقین ہے، یعنی علم کے ساتھ غور و فکر کرنا یقین میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے بہتر عمل ہوتا ہے۔ ابن اون کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں چمکاتی، جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے۔ اور ان آیات میں موجود دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہ یہ قبولیت کی دعائیں ہیں۔ ان کی جو ساری آیات ہیں وہ ربنا سے شروع ہوئی ہیں، جو لوگ ایمان لا کر تکلیف اٹھائیں اور اللہ اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مومن سے دنیا کے مقابلے میں زیادہ وعدے آخرت کے کیوں کیے گئے ہیں؟ دنیا عارضی ہے اور معمولی ہے، اور آخرت ہمیشگی کی زندگی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو عارضی کو چھوڑ کر ہمیشہ کا فائدہ لے لے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کا مطلب یہی ہے کہ اس کے وعدوں کو سچا مان کر کام کرتے جائیں، اور اس کے علاوہ اس صورت میں جو ہے وہ بار بار ہمیں کامیابی کی علامت صبر اور تقویٰ کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر اور تقویٰ دونوں کریں۔ یہاں پہ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، اور اب اسی پارے میں ہے سورۃ النساء، جو بہت ہی اہم سورہ ہے، اس کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں جو ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، میں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن پڑھ لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ چکی تھی، اور اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ العدل بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال میں اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت برا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو۔
یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ آیت ایک سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کے نزول سے پہلے ہی یہ فعل جائز تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھیں۔ دراصل یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لڑائیوں اور شہید ہونے والوں کے جو بچے یتیم رہ گئے تھے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر ان یتیموں کے حقوق تم ویسے ادا نہ کر سکتے ہو تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ اس پر جو ہے بہت سے جو فقہ امت کا ہے ان کا وہ ایک اجماع ہے کہ اس آیت کی رو سے جو تعداد ہے ازواج کی اس کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کیا گیا ہے، اور اس میں جو ایک شرط ہے وہ عدل کی بھی رکھی گئی ہے کہ جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے۔ حکومت اسلامی کی عدالتوں میں حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ یہاں لونڈیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں اور اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہوں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرین ثواب ہے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کر دو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں، تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشوونما کیسی ہے اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہوں وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی اپنا جو حق الخدمت ہے اس حد تک لے کر ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، نیز یہ کہ جو کچھ بھی وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے، اور یہ حصہ اور پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کا حقدار ہیں۔ دوسرا یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو۔ تیسرا اس آیات نے میت کے چھوڑے ہوئے مال کو قابل تسلیم قرار دیا گیا ہے، اور اس میں منقولہ اور غیر منقولہ زرعی یا غیر زرعی آبائی اور غیر آبائی کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ چوتھا اس میں معلوم ہوتا ہے اس سے کہ مورث کی زندگی میں کوئی حق کے میراث پیدا نہیں ہوتا بلکہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو۔ پانچواں اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ آگے اسی قاعدے کی تشریح آیت نمبر 11 کے آخر اور آیت نمبر 33 میں کی گئی ہے، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور
اور راستی کی بات کریں، جب لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بارے سے سبکدوش کر رکھا ہے، تو لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے۔ یہی حکم 2 لڑکیوں کا بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وارث کوئی لڑکا نہ ہو بلکہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، تو خواہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد ہوں، بہرحال اس کے کل ترکے کا 3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، 2/3 ہوتا ہے، اور باقی 1/3 دوسرے وارثوں میں۔ لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مالک کا وارث ہوگا، اور دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اسے ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک آدھا کا حقدار ہوگا، خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں، یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں، یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی رہے، باقی 2/3 تو ان میں دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو باقی 2/3 باپ کو ملے گا، ورنہ 2/3 میں سے باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے آدھا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ماں کے حصے میں جو آدھا لیا گیا ہے وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ وصیت کا ذکر اگرچہ قرض سے پہلے کیا گیا ہے، لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض و وصیت پر مقدم ہے۔ یہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفس تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں، اولاد ہونے کی صورت میں وہ 1/8 کی، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 یعنی 1/4 حصے کی حصے دار ہوں گی، اور یہ جو 1/4 یا 1/8 سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں سے وہ شریک ہوں گے۔ یعنی اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی ہیں اور
بہن ہے، یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو. رہے سگے بہن بھائی اور وہ سوتیلے بہن بھائی جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں، ان کا حکم اسی صورت کی آخری آیت میں ارشاد ہوا ہے. جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں. وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے کہ جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق مطلب ان کی حق تلفی ہو. اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو، یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم تھا. بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے جو خاندان والے ہیں اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے والی وارث نہ بن بیٹھے. عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے وہ نکاح کر لے. اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اسے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، یعنی مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بدچلنی کی سزا دینے کے لیے کرنا ہے ہمیں ایسا. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بلائی رکھ دی ہے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمانے جاہلیت میں جس نے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا وہ اس کے حکم آنے کے بعد بھی اسے زوجیت میں رکھ سکتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اس طرح کے نکاح کیے گئے تھے ان سے پیدا ہونے والی اولاد اب یہ حکم آنے کے بعد جو ہے وہ حرام کرانا پائے گی اور نہ اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق کے وراثت ساقط ہو جائے گا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. اسلامی قانون میں یہ فعل اور مطلب جرم اور قابل دست اندازی مطلب غلط اس میں آتا ہے. اور تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں
مطلب ماں کا جو سگی اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں حرام ہیں. نیز اسی حکم میں ماں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہیں. اور جو ہے بیٹیاں، بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہیں. بہنیں یعنی سگی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں. اور پھپھیاں اور خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں. اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. اور یہاں پہ کچھ جو ہے امت نے اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو تو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں ہے اور اس کے شوہر باپ کے حکم میں ہے. اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اس بچے کے لیے رضائی ماں کا صرف وہی بچہ حرام نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہو، بلکہ اس کی ساری اولاد اس کے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں اور ان کے بچے اس کے لیے سگے بھانجوں بھتیجوں کی طرح ہیں. اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شرط پر موقوف نہیں کہ اس نے سوتیلے بھائی کے گھر میں پرورش پائی ہو. فقہ امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے، خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں یعنی بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسی کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے. اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے. اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا. جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اس پر باز پر نہ ہوگی کہ جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا اس اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا. یہاں جو ہے ہمارے پارے کا اختتام ہوتا ہے. اور اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اس پارے سے جو ہے اپنے لیے جو بھی ریفلیکشن پوائنٹس یا عمل کی باتیں نوٹ کی ہیں وہ آپ لوگ شیئر کیجیے یہاں پہ. کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جو سسٹرس اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں انہوں نے کیا سیکھا آج کے پارے سے تو وہ ہینڈ ریز کر کے بھی بتا سکتی ہیں اور چیٹ میں بھی بتا سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. جی سسٹر عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بولیے. جی یہ میں نے ایک پوائنٹ اس سے نکالی ہے سورہ آل عمران سے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے رہنا چاہیے ہمیں. دینے کے لیے ہم مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت
जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दे, अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोके। और अगर ऐसी उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व नही है, तुम ये वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है, जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये भी एक आयत इसी के ज़िम्न में समझी थी मैंने। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकी सिस्टर, माशाल्लाह। जी कौसर जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाह। आज के पारे में जो मेरी फेवरेट आयत है वो आई थी, और एवरीडे मैं उससे रिमाइंडर लेती हूँ, बट आज यहाँ पे मैं शेयर करूंगी। वो आयत है आल इमरान की जो आखिरी 10 आयतें हैं, उसमें से ये वाली 195 की जो आयत है ना, कि सुभान अल्लाह, ये जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना कि किसी का अमल जाय ना होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और जो अल्लाह के रास्ते में होंगे ना, उन्हें घर से निकाला जाएगा, वो अल्लाह के रास्ते में सताए जाएंगे, यानी ये सारी चीजें होंगी। इसके लिए हमें तैयार रहना है, ये 100% होगी, इसके लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन जो है अजर उसका जाय बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए बेहतरीन अल्लाह के पास वो जो है ठिकाना है। तो सुभान अल्लाह, ये एवरी डे का रिमाइंडर एक ये चीज, और सेकंड ये कि हम जब अल्लाह के रास्ते पे चल रहे होते हैं, हम पर आजमाइश आ रही होती है, हमें बहुत दूसरों को देखकर, जो काफिर हैं और जो काफिर नहीं भी हैं और दुनिया परस्त हैं, उनको देख के हमें दिल में बड़ा वो होता है ना, कल्क सा होता है कि भाई उनके साथ इतनी अच्छाई और हमारे साथ ऐसा क्यों। तो उसका भी अल्लाह 196 में हमें जवाब देता है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, कि आप काफिरों को देख के ना आप जो है हसरत ज़दा ना हो। तो सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन रिमाइंडर है। सुबह बंदा फजर की नमाज पढ़े और ये पढ़े, और आखिर में उस पे ही एम्फसाइज किया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वस्साबिरू वराबितू, यानी पकड़ लो भाई, जम के पकड़ लो, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डरो अल्लाह से, बेशक तुम फलाह पाने वाले हो। सुभान अल्लाह, मुझे इतनी पसंद है ना ये आयत, इतनी पसंद है। तो आज के तो मेरा पूरा जो है ना वो फोकस पूरे पारे का इसी आयत पे था। जी नौरीन जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सईदा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आज के पारे के रिफ्लेक्शंस पॉइंट जो मैंने लिए हैं वो ये हैं कि मौत सिर्फ अल्लाह के इज़्न से आती है, अपने मुंह से मौत नहीं मांगनी चाहिए, और लोगों की दी हुई अज़ियतों पर सब्र करना चाहिए, और बुखल से बचना चाहिए। अल्लाह के माल को ना रोको, जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च करो। और इंसान की आजमाइश जो है वो खैर और शर दोनों से होती है, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते रहना है, ये फर्ज के दर्जे में है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पता चली, कतई रहमी करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा, और जिसको ज़्यादा जिंदा रहने की ख्वाहिश हो, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। और फिर यतीम की सरपरस्ती बहुत बड़ा स्वाब है, और फिर इसमें विरासत के अहकामात वाज़े तौर पर मिले हैं, और फिर मरते वक्त की तौबा काबिल कबूल नहीं है, इससे पहले तौबा कर लेनी चाहिए। बारकल्लाहु फीकी नौरीन जी। जी जी सिस्टर साइका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। जब हम अल्लाह ताला हमको चीज दे, जब अल्लाह ताला हमें कोई चीज उधार ले लेते हैं, उधार लेते हैं, हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला हमको कोई चीज दे देता है, दुनिया में देते हैं वो चीज का तो इनाम, या फिर आखिरत में हमें नरमी करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह ताला को नरमी करने वाला बंदा पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें इतना इतना खूबसूरत मैसेज हमें मिला आज इतने नन्हे साथियों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे कितने मेहरबान हैं कि इतने छोटे छोटे नन्हे साथी भी कुरान को समझ रहे हैं बैठ के, और अपना पॉइंट शेयर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी, सो क्यूट लिटिल एंजल, सो क्यूट, माशाल्लाह
Very good points you shared. Alhamdulillah. Very good. MashaAllah. جی بشرا باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ مجھے سورۃ آل عمران کی یہ آیت بہت اچھی لگی. آیت نمبر ہے 190. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور اس سے اگلی بھی دیکھیں، ہمیں روزانہ ایک ریمائنڈر ملتا ہے دن سے رات اور رات سے دن میں. تو کتنی پیاری بات کی ہے کہ جو لوگ اللہ کو کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پہ غور کرتے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ، تو ان کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. اور وہ بے شک کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی جھوٹ نہیں پیدا کی، ساری باتیں باطل ہیں، یہ سچ ہے اور اس کی ذات پاک ہے. بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہمیں نیک صالح عمل عطا کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے آمین اور ہمیں اجر دے. آمین. ویسے تو سورۃ بقرہ اور آل عمران یہ سارے اسلام کا جو وہ نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم شراکت کے اس بات کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں، ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. الحمدللہ میری لائف میں یہ ٹائم آیا تو میں نے کتاب کھول کے اس کے مطابق فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا دے. سبحان اللہ. آپ کو استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. بشرا باجی تھینک میرا بھی ایک پوائنٹ ہے. ہیرا کین آئی شیئر؟ یس یو کین. جزاک اللہ. صبر اور تقویٰ کی بات تو جیسے دہرائی گئی پارے جو ہم پچھلے پاروں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ. اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا بہت زیادہ تذکرہ تھا اس پارے کے اندر، اور بہت اچھا ریمائنڈر ہمیں ملا اسپیشلی مجھے کہ ہمیں نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والا بننا ہے، اور جہاں سے نیکیاں نظر آئیں بس اس کو بٹورنے کے لیے فٹافٹ اس پہ سفر میں لگ جانا ہے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات یہ کہ توکل کے بارے میں جو بات ہوئی اس بارے کے اندر بہت ہی خوبصورت، کہ ہم نے ہر معاملہ سب سے پہلے اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد رکھنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. صحابہ کرام علیہم اجمعین کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی خواہش جو ان کی ہوتی تھی، چھوٹا سے چھوٹا جو مسئلہ ہوا کرتا تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھا کرتے تھے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر چھوٹی سی بھی پرابلم آتی ہے تو پہلے ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اپنی امی کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائی بہن کو، یا پھر اپنے رب کو. تو اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم کس کو پکارتے ہیں. اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارا کنیکشن اللہ سے بنتا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ جو بھی پرابلم آئے، جو بھی مسئلہ درپیش آئے زندگی میں، تو کچھ بھی ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا، تو میں نے کس کو پکارنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب کو. اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، کیونکہ وہی میرا رب ہے اور وہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر بہت اچھا تھا، بہت ریمائنڈر ملا کہ ہمیں رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. اور ہم سب خواتین ہیں تو ہم اپنی ایک پورا کہتے ہیں نا ایک جنریشن ہم بنا رہے ہوتے. سو ہم خود بائی سیلف یہ سوچیں کہ ہم اگر اتنی سی بھی نیگیٹو تھنکنگ اپنے اندر لے کر آئیں گے، نیگیٹو منفی سوچ لے کر آئیں گے، تو اس سوچ کی وجہ سے ہمارا پورا ایک فیملی جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اور پھر آگے کیا فرمایا گیا ہے اس میں کہ ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ دے رہا ہے نا، ہمارا رب دے رہا ہے. تو پھر رشتوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑ کے رکھیں، اور کوشش کریں کہ کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، چاہے منفی ہو یا
درپیش آ رہا ہو تو اس پہ بھی ہمیں مثبت رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہم بس فوراً سے قطع تعلق کر دیں، ایسا نہیں کرنا. سو ہمیں رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور غصہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے. غصہ جو ہے وہ ہر چیز کی انیشل ہوتا ہے، ابتدا کرتا ہے، تو ہم نے اس سے بہت زیادہ بچنا ہے. آمین ہم آمین. بہت اچھے پوائنٹ شیئر کیے سیدہ. میں آج کے جو پارے سے دعا ہے وہ پڑھ دیتی ہوں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارا معاملے میں حد سے بڑھنا بھی اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. کوئی اگر میرے ساتھ دعا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. جی بشرا جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. القوم الکافرین. جی علی القوم الکافرین ہے. علی القوم الکافرین. قاف صبر واو قو. علی القوم علی الکافرین. القوم الکافرین. جی. ایک کاف حلق سے نکالنے، دوسرا جو کاف ہے وہ جی تالو سے. جی. جی جی کوثر جی آپ کا ہینڈ ریز ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماشاء اللہ. جی سیدہ اب ہم جو ہے اختتام کریں اپنی کلاس کا. میں دعا کروا دیتی ہوں. خدیجہ باجی. اچھا جی خدیجہ باجی آپ کا ہینڈ ریز تھا، ہینڈ ریز کریں. جی مائک اوپن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی دعا پڑھنی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمین. انشاءاللہ. آمین. آمین. بارک اللہ فیک باجی. اور کوئی سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم مائنڈ اپ کریں. جی الحمدللہ. دعا پڑھ دوں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ وعلیکم خیرا السلام کثیرا ورحمۃ جمیعا.